ملتان میں گرمی اور ہبس کی شدت برقرار ہے۔ شہری نڈھال ہونے لگے۔ ملتان کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ گرمی کے باعث بازاروں اور سڑکوں پر رش کم۔ ملتان میں گرمی اور ہبس کی شدت برقرار ہے۔ اس حوالے سے مزید موسم کا احوال جان لیتے ہیں۔ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائے گا شکیل۔ جی بالکل، ملتان شہر میں گرمی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پچھلے کچھ دنوں میں بارشیں ہوئیں تو موسم کچھ ٹھنڈا پڑا اور ملتانیوں کو کچھ اچھا موسم دیکھنے کو ملا، لیکن سورج کا پارا دوبارہ سے ہائی ہونے لگا ہے۔ آج بھی ٹیمپریچر 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہوا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے آج صبح میں بتایا کہ ملتان کا ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا، لیکن اس وقت 41 تک پہنچ چکا ہوا ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ابھی 2 سے 3 درجے مزید ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے، جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور ہواؤں میں نمی 62% تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے ہبس اور گھٹن کا ماحول بھی ہے۔ اس وقت ہوا چل رہی ہے، لیکن یہ ہوا شہریوں کو کوئی ریلیف نہیں دے پا رہی۔ یہ ہوا گرم لو کی طرح۔ 20 گھنٹوں کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا تھا کہ شام کے وقت ہلکی اور کہیں کہیں بارش کا امکان ہے، لیکن زیادہ مکمل جو ایک امکان ہوتا ہے بارش کا وہ تو موجود نہیں، لیکن کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی جو ہے موسم کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کافی گرم اور موسم خشک بتایا گیا ہے اور اس وقت محسوس بھی کیا جا رہا ہے۔ صبح کے وقت مطلع ابرآلود تھا، لیکن اس وقت مطلع جو ہے وہ کسی حد تک صاف ہو گیا ہے اور سورج کا پارا مکمل طور پر ہو چکا ہے اور سورج کی تپش جو ہے وہ سخت محسوس کی جا رہی ہے۔ چونکہ ہواؤں میں نمی بھی بڑی ہوئی ہے تو شہریوں کو ہبس اور گھٹن کا بھی سامنا ہے، جسے شہری کافی گرمی سے پریشان نظر آتے ہیں۔ آج اتوار کا دن ہے، شہری نکلتے ہیں مارکیٹ میں، بازاروں میں شاپنگ کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، لیکن گرمی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں بازاروں میں سڑکوں پر شہریوں کو کچھ زیادہ رش دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے طبی ماہرین ڈاکٹرز بھی یہ ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ شہری کوشش کریں جب ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، خاص طور پر دوپہر 11 سے لے کر شام 5-6 بجے تک اس وقت ٹیمپریچر ملتان میں ہائی رہتا ہے، تو شہری اس دوران غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اگر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو خود کو ڈھانپ کر رکھیں اور بچے خاص طور پر ان دنوں اسکول میں چھٹیاں ہیں تو بچے گھروں میں رہیں، کیونکہ دھوپ میں بچے جو ہیں وہ گراؤنڈز کی طرف رخ کرتے ہیں، گلیوں کا رخ کرتے ہیں، تو وہ خاص خیال رکھیں، بچے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ باقی شہری بھی اس حوالے سے خاص خیال رکھیں کیونکہ ہیٹ اسٹروک کا خدشہ بھی بتایا گیا ہے۔ اسپتالوں میں ایسے کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو لوگ دھوپ میں سفر کر رہے ہیں، دھوپ میں کام کر رہے ہیں، سخت گرمی لگنے کی وجہ سے، زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے شہریوں کو صحت متاثر ہو رہی ہے۔ تو ملتان میں اس وقت موسم گرم اور خشک چل رہا ہے، 41 تک درجہ حرارت پہنچ چکا ہے، اگلے گھنٹوں میں درجہ حرارت 1 یا 2 درجے بڑھ بھی سکتا ہے، شہری اس حوالے سے احتیاط کریں، جبکہ اگر بارش ہوتی ہے شام میں جیسے بتایا گیا تو موسم کسی حد تک نرم بھی پڑ سکتا ہے، لیکن فی الحال ملتانیوں کو گرم موسم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی کے لیے بہت شکریہ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ گرمی کے باعث بازاروں اور سڑکوں پر رش کم ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملتان میں گرمی اور ہبس کی شدت برقرار ہے۔ شہری گرمی سے نڈھال ہونے لگے۔ ملتان کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گرمی کے باعث بازاروں اور سڑکوں پر رش کم دکھائی دے رہا ہے۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان میں گرمی اور ہبس کی شدت برقرار ہے۔ شہری گرمی سے نڈھال ہونے لگے۔ ملتان کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں میپکو کینٹ سب ڈویژن کے علاقے شادمان کالونی کا ٹرانسفارمر جل گیا۔ رات 11 بجے ٹرانسفارمر جلا۔ میپکو عملہ متبادل ٹرانسفارمر نہ لگا سکا۔ ٹرانسفارمر جلنے کے باعث علاقے کی بجلی بند۔ شہری دن رات گرمی کی اذیت میں ہے۔ معمولات زندگی بھی متاثر ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے رانا بلال سے۔ آگاہ کیجیے گا بلال۔ میپکو کینٹ سب ڈویژن کے علاقہ شادمان کالونی میں رات 11 بجے ٹرانسفارمر جلا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ میپکو عملہ کی جانب سے کوئی ٹرانسفارمر نہ ہی تو مرمت کیا گیا ہے، نہ ہی تو کوئی متبادل جو ہے وہ سورس استعمال کیا گیا ہے بجلی کا۔ اگر اس شادمان کالونی کے گھروں کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 300 کے قریب یہاں کے کالونی کے گھر بنتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ٹرانسفارمر دیکھ سکتے ہیں 200 kV کا ٹرانسفارمر جو جلا ہے تقریباً رات 11 بجے۔ اب علاقے کے لوگوں کی جانب سے یہ بھی
بتایا جا رہا ہے کہ 2 دن پہلے بھی یہ ٹرانسفارمر کوئی مسئلہ بنا تھا، لیکن میپکو کے عملے نے اس کے تقریباً 1 دن بعد اس مسئلے کو حل کیا، لیکن اب رات 11 بجے جو ٹرانسفارمر جلا ہے، لیکن تاحال میپکو کا عملہ یہاں پر آیا ہے، اس نے جو یہاں پر کنیکشن لگا ہوتا ہے، ڈی ایم وغیرہ لگی ہوتی ہیں، وہ تو اتار دی ہیں، ٹرانسفارمر کو یہاں سے لے کر نہیں گئے۔ علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی ہمیں تو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ٹرالی ہے نہیں، ہمارا ایک افسر آئے گا وہ اس چیز کی منظوری دے گا، پتہ نہیں افسر 2 دن سے کہاں سویا پڑا ہے، ابھی تک وہ آ ہی نہیں رہا۔ ہمارے لوگ یہاں سے جو ہے نا پل واصل والی پہ گئے ہیں، وہاں پر جا کر ان لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے اور ریکویسٹ بھی کی ہے کہ وہ بس کہہ رہے 10 منٹ بعد آ رہے ہیں، 10 منٹ بعد آ رہے ہیں، اور ایک دن 24 آورز مکمل ہو گئے ہیں، کسی گھر میں پانی نہیں ہے، ہارٹ کے مریض ہیں یہاں پر لوگ، اور تکلیف سے بیچارے بل بلا رہے ہیں، غریب کالونی ہے اس لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار میپکو عملہ ہوگا، ہم ان کا ذمہ دار میپکو عملے کو ٹھہرائیں گے، اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ جلد از جلد حل کروا دیں، نہ ہم وضو سے بھی قاصر ہیں، ٹھیک ہے، ہم نماز ادا نہیں کر سک رہے۔ میری ایس ڈی او کینٹ اور سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس ملتان کی گرمی کے اندر 2 سے 3 گھنٹے باہر نہیں پھر سکتے، جس طرح ہم یہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور بنیان میں آپ باہر جا کے آگے محلے دیکھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گرمی سے بل بلا رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پانی سے بل بلا رہے ہیں، گرمی میں گزر بسر کرنا مشکل ہے، لوگ مجبور ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ سے سخت اعلیٰ حکام سے جو ہے وہ ایکسین کینٹ، ایس ڈی او کینٹ اور عملے کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے رانا بلال۔ کندیا میں روہی کی خبر پر ایکشن، محلہ بڈھے خیل میں 4 سال سے ٹرالی پر ٹرانسفارمر نصب تھا، روہی پر خبر نشر ہوتے ہی میپکو فیسکو کا عملہ حرکت میں آ گیا ہے، ٹرالی ہٹا کر پوز پر نیا ٹرانسفارمر نصب کر دیا گیا ہے۔ اہل محلہ گزشتہ 4 سال سے اذیتناک صورتحال سے دوچار تھے۔ آپ کو بتائیں کہ روہی پر خبر نشر ہوتے ہی محکمہ فیسکو کا عملہ حرکت میں آ گیا، ٹرالی ہٹا کر پوز پر نیا ٹرانسفارمر نصب کر دیا گیا۔ اہل محلہ گزشتہ 4 سال سے اذیتناک صورتحال سے دوچار تھے، درینہ مسئلہ حل ہونے پر علاقہ مکینوں نے روہی کا شکریہ ادا کیا۔ لیاقت پور میں بہاری نہر سے مبینہ عملے کی ملی بھگت سے پانی چوری، غیر قانونی طریقے سے دن دہاڑے پائپ لگا کر پانی چوری ہونے لگا، چوری کے پانی سے پسلی سیراب، سی سی ٹی وی فوٹیج روہی کو موصول۔ آپ کو بتائیں کہ لیاقت پور میں بہاری نہر سے مبینہ عملے کی ملی بھگت سے پانی چوری ہونے لگا، غیر قانونی طریقے سے دن دہاڑے پائپ لگا کر پانی چوری ہونے لگا۔ رحیمیہ خان میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، مہنگائی سے پریشان شہریوں کے گھر کا بجٹ متاثر ہو گیا ہے۔ سبز مرچ کی قیمت میں 20 روپے اضافہ، 120 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ مزید تفصیلات جانیں گے عامر بھٹی سے۔ بالکل رحیم یار خان میں موسم میں تبدیلی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رحیم یار خان میں سبزیوں کے جو ریٹس ہیں اس میں اضافے کی جو سب سے بڑی وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ اور سپلائی میں کمی ہوئی، جس کے بعد چھٹی کے روز سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں اس میں واضح طور پہ اضافہ جو ہے وہ آج دیکھا گیا ہے۔ رحیم یار خان میں سبزیوں کے ریٹس کو دیکھا جائے تو ٹماٹر 10 روپے کلو مزید مہنگا ہو کر 50 سے اب 60 روپے فی کلو مہنگا فروخت ہونے لگا ہے۔ اسی طرح سے سبزی مرچ کے فی کلو ریٹ میں 20 روپے کا اضافہ ہے۔ سبزی مرچ جو کہ پہلے 100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی تھی اب 120 روپے فی کلو مہنگی فروخت ہونے لگی ہے۔ بھنڈی کے فی کلو ریٹ میں 80 روپے کا اضافہ ہے، بھنڈی 80 سے جو ہے وہ 100 روپے فی کلو مہنگی فروخت ہونے لگی ہے، جبکہ کریلے کے فی کلو ریٹ میں 20 روپے کا اضافہ ہے، کریلا 50 سے 70 روپے فی کلو مہنگا فروخت ہونے لگا ہے۔ اسی طرح سے پیاز کے فی کلو ریٹ میں 10 روپے کا اضافہ ہوا، پیاز جو کہ 20 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا تھا اب پچھلے 24 گھنٹوں میں 10 روپے فی کلو اضافہ ہونے کے بعد 30 روپے فی کلو مہنگا فروخت ہونے لگا ہے۔ اسی طرح سے بینگن کے فی کلو ریٹ میں بھی 10 روپے کا اضافہ، بینگن جو کہ پہلے 50 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا تھا اب 60 روپے فی کلو میں مہنگا فروخت ہونے لگا ہے۔ دکانداروں کے مطابق اس کی جو سب سے بڑی وجوہات ہے وہ یہ کہ جو مقامی کاشت ہونے والی جو سبزیاں ان کی جو سپلائی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، ڈیمانڈ زیادہ بڑھی ہے کیونکہ عید گزر چکی ہے تو اب لوگوں نے جو ہے وہ سبزیاں خریدنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سبزیوں کے ریٹ میں اضافہ ہے۔ دوسری جانب مہنگائی سے پریشان شہروں نے انتظامیہ سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ نہ صرف سبزیاں بلکہ تمام اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ مہنگائی سے پریشان شہری سکھ کا سانس لے سکے۔ عامر بھٹی بہت شکریہ۔ ملتان میں پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر پاکستان میں کپاس نہیں ہوگی کے عنوان سے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرا ٹاپک ہے کہ پاکستان میں کپاس نہیں ہوگی۔ میں واضح کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آگے کپاس کاشت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے میں خود کپاس کا کاشتکار ہوں، میں 92 سے کپاس لگا رہا ہوں۔ آج
काशकार के सुने जो कपास जिसने काश किया, जो चुनाई करवा रहा है, उसके घर में सफे मातम बिछी हुई है जब उसको रेट मिला है। मैंने निकाला है 2010-11 का रेट। 2010-11 में हमें 5500 से 6000 रेट मिल रहा था और उस वक्त 85 रुपए डॉलर का रेट था और हमें पता कितने डॉलर मिल रहे थे? $70 मिल रहे थे फी मन फुट्टी के, और आज हमें $26 मिल रहे हैं। यानी कहां $70, कहां $26। और फिर एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उस वक्त यूरिया का रेट था 1000 रुपया, आज 4300 रुपया रेट है उसका। उस वक्त डीएपी 2500 रुपए की थी, आज 13000 रुपए की है। उस वक्त नाइट्रोफॉस 2200 रुपए की है, आज 8100 रुपए की है। उस वक्त पोटाश 3500 रुपए की थी, आज 10,000 रुपए की है। बिजली उस वक्त 4 रुपए यूनिट थी, आज 42 रुपए यूनिट है। यानी कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कई 100% बढ़ चुकी है। बिजली 1000% बढ़ गई है। डीएपी को तकरीबन 400%, नाइट्रोफॉस 400%। अब आपको बताएं 348 रेलवे स्टेशन पर जदीद पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स की तनसीब का फैसला। पीओएस का मकसद टिकटिंग, अदायगी, मालियाती उमूर को जदीद, शफाफ और खुदकार बनाना है। पाकिस्तान रेलवेज और एलाइड बैंक लिमिटेड के दरमियान मुआहदा तय पा गया। फैसला पाकिस्तान रेलवे को मुकम्मल डिजिटलाइज करने की तरफ इक़दाम के हवाले से किया गया है। जदीद पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स का मंसूबा आइंदा 7 दिनों में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान रेलवेज का कहना था कि मुसाफिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए टिकट खरीद सकेंगे। मुसाफिर दीगर रेलवे खदमात की भी आसानी से अदायगी कर सकेंगे। नकदी पर इन्हिसार कम हो जाएगा, कतारों और दस्ती काम में कमी आएगी। उधर मुल्तान में टैक्स और ड्यूटी वसूली के लिए एफबीआर के दफातर आज इतवार के रोज भी खुले हैं। डिप्टी डायरेक्टर आरटीओ का कहना है कि अमला रात गए तक ड्यूटी पर मामूर रहेगा। जनूबी पंजाब में टैक्स हदफ तकरीबन पूरा कर लिया गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे सही है जोहे बुखारी। आज बिल्कुल एफबीआर में टैक्स वसूली का मिशन है और आज इतवार के रोज़ भी एफबीआर के जो दफातर हैं वो खुले हैं। तमाम तर जो स्टाफ है वो इस वक्त दफ्तर में जो है वो मौजूद है। सारी सूरत पर मजीद भी बात करेंगे क्योंकि 30 तारीख जो है वो माली साल की आखिरी तारीख जो है वो कल है, तो इसी सिलसिले में आज इतवार के रोज़ भी एफबीआर के जो दफातर हैं वो खुले हैं। मजीद भी हम बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तार हुसैन तरीम साहब जो है वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद है। एफबीआर में टैक्स कलेक्शन जो है ना, उसके लिए आज संडे के दिन भी तमाम हमारा स्टाफ मौजूद है और सिर्फ हम कोई रूटीन में 5 बजे तक हम नहीं हैं यहाँ, सिर्फ 5 बजे तक नहीं है हमारा। आज दफ्तर रात 10-12 बजे तक दफ्तर है। कल भी 30 जून है तो कल भी हमारा दफ्तर रात 12 बजे तक होगा। हमारा स्टाफ पूरा मौजूद है और जितने भी नेशनल बैंक के शेड्यूल बैंक हैं तमाम के तमाम बैंक खुले हैं, रात 12 बजे तक खुले हैं। और उसके अलावा नेशनल बैंक के अलावा बाकी भी जो मखसूस ब्रांचेज़ हैं, तमाम बाकी दीगर जो प्राइवेट बैंकारी है वो सारे के सारे खुले हुए हैं एफबीआर की टैक्स कलेक्शन के लिए। होपफुली एफबीआर के इस जो काविश है इस काविश से हमारा टैक्स टारगेट भी पूरा होगा और ऑलमोस्ट हम टारगेट अपना पूरा जनूबी पंजाब के वाले से अगर बात करें तो अपना टारगेट हम पूरा कर चुके हैं। तो ये हमारे मुलाजमीन को भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि वो एफबीआर की टैक्स कलेक्शन में दिन रात इसी काम में मसरूफ़ हैं सारे। ठीक है, दिन रात जो है वो टैक्स वसूली के लिए एफबीआर के जो अमला है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहा है क्योंकि कल माली साल का जो है वो इख्तिताम होना है। तो इसी हवाले से रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जो अमला है वो इस वक्त काम कर रहा है और जो शेड्यूल्ड बैंक है वो भी ओपन है। कल रात 12 बजे तक अमला जो है वो ड्यूटी पर जो है वो ममूर रहेगा और कल रात 12 बजे तक ये टैक्स वसूली का सिलसिला भी जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। ज़ुहैब, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बताएं हुसैन आगाही बाजार में 500 साल सबील कायम। मुल्तान में यकम से 13 मुहर्रम उल हराम तक ये सबील लगाई जाती है। दुकान बंद करके सबील के लिए जगह मखसूस की जाती है। सबील पर मिट्टी के बर्तनों में रखकर ठंडा पानी फराहम किया जाता है। शहरी सबील से पानी पीकर शहदाए करबला की प्यास को याद करते हैं। मजीद जानते हैं ऑन अब्बास से। जी ऑन।
جی بالکل، اگر بات کریں تو ملتان شہر میں سب سے قدیمی سبیل جو ہے وہ حسین گئی بازار میں لگائی جاتی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شہریوں کا بھی بڑا ایک رش جو ہے یہاں پر موجود ہے سبیل پینے کے لیے۔ انکل جی بتائیے گا کہ سبیل جو ہے یہ ہر سال لگائی جاتی ہے، کافی عرصے سے یہ چلتی آ رہی ہے، یہاں پر آگے پانی بھی پیتے ہیں اور یہ پانی پی کر شہدائے کربلا کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ بات یہ ہے کہ میں 50 سال سے اس سبیل کو دیکھ رہا ہوں، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں پلا بڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سبیل لگتی ہے اور بہت قدیمی سبیل ہے، یہاں لوگ آ کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، تو اس لیے لوگ یہاں سے جوگ در جوگ آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں سارا دن پانی پیتے ہیں اور دیر تک یہ سبیل لگی رہتی ہے۔ بھجن بتائیے گا کہ سبیل کے حوالے سے ہم بات کریں تو کب سے جو یہ سبیل یہاں پر لگا رہے ہیں؟ یہ ہماری قدیمی تھلہ سبیل ہے سید الشہداء کے نام سے۔ اس سبیل کو ہمارے بزرگوں سے ایک روایت چلتی آ رہی ہے اور کم سے کم اس کو 500 پلس سال ہو گئے ہیں جو یہ سبیل لگتی ہے۔ جب سے ہم نے اپنا ہوش سنبھالا ہے 26-27 سال سے ہم بھی اس سبیل کو دیکھ رہے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے یہ سبیل کی ابتدا کی تھی، اس کے بعد آگے اس روایت کو ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں سے چلتی آ رہی ہے، ایک روایت ہے بڑی سبیل کی جو محرم میں 1 محرم سے لے کے 13 محرم تک لگتی ہے، اور انشاءاللہ اب ہم نے لگائی، آگے ہمارے آنے والی نسل اس روایت کو برقرار رکھے گی۔ آج ہم لگا رہے ہیں اور آنے والی نسل جو ہے اس سبیل کو برقرار رکھے گی، اور 500 سال قدیمی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سبیل ہے جو یہاں پر ان کے آباء و اجداد کی جانب سے لگائی گئی، اور مٹی کے برتنوں میں رکھ کر جو یہ اب ٹھنڈا پانی جو ہے سبیل کی صورت میں جو ہے شہریوں کو پلایا جاتا ہے۔ جی اور آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔ لودھرا میں ضلع انتظامیہ عزاداروں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں، محرم کے جلوس کے راستے صاف کرانے کے لیے انتظامیہ اتوار کے روز بھی متحرک ہے۔ اے سی ارم شہزادی ایم سی سٹاف کے ہمراہ مین بازار پہنچ گئیں، تجاوزات ختم اور سائے کے لیے لگائے کپڑے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا۔ مزید بتائیں اس حوالے سے رانا آصف حنیف۔ محرم الحرام کے حوالے سے اور انتظامات سمیت سیکیورٹی کے بعد اب انتظامیہ نے مین بازار جو مرکزی امام بارگاہ سے نکلنے والے جلوس کا جو بڑا راستہ ہے، مین راستہ ہے، اس کی صفائی کے لیے اسسٹنٹ کمشنر لودھا محترمہ ارم شہزادی اس وقت بازار میں موجود ہیں۔ تجاوزات صاف کروائی جا رہی ہیں اور روٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ میم آج کے لیے کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ایم پنجاب کی ڈائریکشنز پر محرم الحرام میں جیسے پروسیشنز اور مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے تو اس میں سیکیورٹی کے بھی انتظامات ہیں، اور ایڈمنسٹریٹولی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم تمام ڈپارٹمنٹس آن ڈیوٹی رہیں، اور آج سنڈے کا دن ہے تو جس میں اینٹی انکروچمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ کمپلینٹس آ رہی تھیں، تو آج میری ٹیم ایم سی کی ٹیم بھی موجود ہے یہاں پر۔ ہم لوگ بازار کے اندر جو ریڑیاں تھیں جنہوں نے بازار تنگ کر دیا تھا، ہم نے ریڑیوں کو بھی ریموو کر دیا ہے، اور تمام دکانداروں کو بھی میں نے میسج دیا ہے کہ اگر کوئی تجاوزات دوبارہ کرے گا، 1% بھی مجھے کہیں سے بھی کمپلینٹ آتی ہے اور جی پی ایس تصویر کے ساتھ کمپلینٹ آئے گی تو وہ دکان پہ ایکشن لیا جائے گا، فوری طور پر سیل ہوگی اور اس کو ہیوی فائن کیا جائے گا۔ اور یہ ہماری پریکٹس جو ہے جیسی اینٹی انکروچمنٹ کمپین سی ایم پنجاب کا ایک انیشیٹو ہے اور یہ کنٹینیو چل رہا ہے، تو اسی کے تناظر میں، اسی کے سلسلے میں اب ہم مین بازار کو بھی بالکل انکروچمنٹ فری کریں گے۔ جی بالکل، آپ نے جانا کہ میڈم ارم شہزادی کا کہنا ہے کہ انتظامیہ محرم الحرام کے حوالے سے تو فعال ہے ہی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جو ویژن ہے کہ کشادہ بازار، کشادہ سڑکیں، وہ کنٹینیوسلی جاری ہے، اور محرم الحرام کے حوالے سے خاص طور پر اب مین بازار جو مرکزی جلوس کا روٹ ہے اس کو بالکل کلیئر کیا جا رہا ہے، اور کسی ریڑھی کو بازار میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی دکاندار کو تجاوز کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ جی آصف، بہت شکریہ آپ کا۔